السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ صحابہ بات کر رہے تھے اور بات یہ کر رہے تھے کہ یار لوگوں کو گناہوں سے کیسے روکا جائے۔ پہلے جب صحابہ آپس میں بیٹھتے تھے تو دنیائی بات نہیں کرتے تھے، وہ تو مشورہ کرتے تھے آپس میں کہ گناہوں سے کیسے بچیں، لوگوں کو گناہوں سے کیسے بچائیں۔ پہلے تبلیغی پہ بات ہوتی تھی، اب آپس میں بات ہو ہی رہی تھی کہ تبھی ایک صحابہ بولے کہ کون سا گناہ زیادہ برا ہے جس پر سب سے پہلے کام کیا جائے۔ تو دور میں ایک شخص بیٹھے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے سمجھدار اور نیک آدمی تھے۔ تو حضرت عمر اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ جا عبداللہ ابن عمر سے پوچھ کے آ کہ سب سے سخت گناہ کون سی ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھے کہ بتائیے آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی رحمت کے ساتھ آپ نے زیادہ وقت گزارا ہے، آپ ہم کو بتائیے کہ سب سے سخت گناہ کون سی ہے جس پر سب سے پہلے پابندی لگائی جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ جاؤ صحابہ کو بتا دو کہ سب سے سخت گناہ شراب پینا ہے، اور یہ ام الخبائش ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی ماں ہے، یہ بنیادی ہے، باقی گناہ اسی سے شروع ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت عمر کو یہ بات بتائی تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے ہم خود جاتے ہیں، چونکہ ہم نے یہ بات سننی ہے، ہم جا کے خود پوچھیں گے کہ اس کے پیچھے آپ کو پتا ہوگا۔ کہنے لگے ہم لوگ اٹھے اور عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے اور ہم نے پوچھا کہ جناب آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے بری گناہ شراب ہے، تو اس کے پیچھے تفصیل کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ یہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں سنا، یہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تھے تو فرمائے کہ شراب جو ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے، یہ برائیوں کی ماں ہے، اور پھر حضور نے ایک مثال بیان فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک خوبصورت جوان تھا، ایک عورت کا دل آ گیا اس پر۔ اب یہ ضروری نہیں کہ لڑکا کو ہی لڑکی پر دل آ جائے، لڑکیوں کو بھی لڑکے پر دل آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے ایک بہانہ لگایا اور کہنے لگی کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ، اس سے کہو کہ اس سے کچھ گواہی لینی ہے۔ تو وہ نوجوان آیا، ایک کمرے میں داخل ہوا تو اگلے کمرے میں لے گئی، پھر جب دوسرے کمرے میں گیا تو وہ عورت کوئی تیسرے کمرے میں لے گئی۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ لڑکی اس لڑکے کو 7 الگ الگ کمرے میں لے گئی۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، میٹھے لبوں لہجے میں فرمانے لگے کہ جب وہ لڑکی سب سے آخری کمرے میں لے گئی تو وہ نوجوان لڑکا دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا کو اسی کمرے میں رسیوں سے باندھ کر رکھی ہوئی ہے، شراب کا پیالہ پڑا ہوا تھا۔ بیوی کہنے لگی کوئی گواہی سوائی نہیں لینی ہے تجھے، اس لیے بلایا ہے کہ تیرے اوپر دل آ گیا ہے، اب میرے ساتھ منہ کالا کر۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنے نفس کو دبا کے رکھا ہوں، میرا نظر بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے اور نیت بھی پاک ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ میرے رب نے میری روح کو بھی پاک رکھا ہوا ہے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پاک لوگ برائی کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ لڑکی کہنے لگی کہ چل میرے ساتھ منہ کالا کر۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی چل اس کو قتل کرے، اس کو میں نے باندھا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں کیوں قتل کروں، میری کیا دشمنی ہے؟ کہا پھر شراب پیو۔ کہنے لگا میں شراب بھی نہیں پیتا۔ وہ کہنے لگی اب تو میں نے تمہیں اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے،
اب تو بچ کے جا نہیں سکتا، اور تو اگر باہر جائے گا تو میں شور کروں گی، لوگ جمع کروں گی، اس نے میری عزت آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو بچ نہیں سکتا ہے، ایک کام تو کرنا پڑے گا۔ محبوب فرمانے لگے کہ اس نوجوان نے سوچا کہ زنا بھی بہت بڑا جرم ہے، قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، چلو اب مجبوری ہے تو شراب پی لیتا ہوں۔ لیکن وہ نہ سمجھ تھا کہ شراب تو بنیادی ہے گناہوں کی۔ اس نے ایک پیالہ پیا، پی کے کہنے لگا ایک اور دے دو، دوسرا پیا تو کہنے لگا ایک اور دے دو۔ جب وہ 3 پیالہ پی چکا تو نشہ چڑھ گئی، تو اس عورت کے قریب جانے لگا اور کہنے لگا کہ تیرے ساتھ جنا کروں گا۔ اس لڑکی نے کہا اس وقت تک قریب آنے نہیں دوں گی جب تک تم اس سے قتل نہ کرو۔ تو اس نے زنا بھی کیا اور قتل بھی کیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ جو جنا ہوا، قتل ہوا، یہ شراب کی وجہ سے ہوا، اس لیے شراب جو ہے وہ گناہوں کی بنیادی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات سچ میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ صحابہ کے درمیان یہ گفتگو اس لیے تھی تاکہ لوگوں کو گناہوں سے روکا جا سکے۔ جب انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے شراب پینے کو سب سے بڑا گناہ بتایا۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ شراب نہ صرف انسان ہی کی عقل کو خراب کرتی ہے بلکہ اس سے بہت سے اور گناہ بھی جنم لیتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا، جھگڑا کرنا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشورہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ان گناہوں پر کام کرنا چاہیے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ شراب پینا نہ صرف ایک گناہ ہے بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانیت کو خود سے اور دوسروں سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس پر کام کریں اور لوگوں کو اس خطرناک گناہ سے روکیں تاکہ ہماری کمیونٹی اور سوسائٹی بہتر ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور مجھے فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔